It's caught in crossfire. It's caught in. جب ہم نا جی ٹی او دے کر آئے، جی ٹی او فرسٹ ڈے کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے نا ہمیں لنچ دیا. لنچ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نا تیار ہو کر پہنچ جائیں جناح ہال. تو ہم جناح ہال پہنچ کے ہمارے انٹرویوز تھے. تو کچھ لوگوں کا سائیک کا انٹرویو تھا، کچھ کا ڈپٹی کا. تو یہ میں آپ کو بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سائیک کا سب کا نہیں ہو رہا. کچھ جو چنندہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا 20-25، ان کا سائیک کا انٹرویو ہوتا ہے. تو لازمی تو یہ لازمی نہیں کہ جن کا سائیک کا انٹرویو ہو وہ ریکمینڈ ہو یا ناٹ ریکمینڈ. کچھ ایسے لڑکے جن کا سائیک کا انٹرویو ہوا وہ ریکمینڈ ہوئے، کچھ ہے وہ ناٹ ریکمینڈ ہوئے، کچھ کا سائیک کا انٹرویو بھی نہیں ہوا وہ پھر بھی ریکمینڈ ہوئے. تو یہ نہیں ہوتا. تو ہم چلے گئے جناح ہال. جناح ہال جا کر انہوں نے نا ہمیں کہا کہ آپ انہوں نے ہمیں کارڈز دے دیا، لائن کے ساتھ بٹھا دیا. لائٹس ہوتی ہیں تو ہماری لائٹس تھی بلو لائٹ، تو بلو لائٹ والوں کو علیحدہ بٹھا دیا انہوں نے. میرا دوسرا نمبر تھا تو نا میں چلا گیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سائیک کا انٹرویو ہو رہا ہے یا ڈپٹی کا ہو رہا ہے. تو میں نے نا انٹر ہوا تو میں نے نا سب سے پہلے کہا کہ دروازہ کھولا. میں نے کہا سر میں کم ہے؟ اس نے کہا جی. تو اس نے پوچھا، اس نے میرا نام لیا. اس نے کہا یہ نام آپ کا؟ میرا نام لیا تو میں نے کہا جی جی. تو اس نے کہا ہیو اے سیٹ ہیئر. تو میں انٹر ہو گیا تھا، مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ یہ سائیک ہے یا ڈپٹی ہے. تو اس نے مجھ سے نام وغیرہ پوچھا، کہاں سے آئے ہو یہ پوچھا اس نے. تو اس نے نا ڈائریکٹ مجھے ٹھوک دیا کہ نیوٹن کا سیکنڈ لا سناؤ. تو میں نے اس کو نیوٹن کا سیکنڈ لا سنایا. اس کے بعد نا اس نے پوچھا جی کہ مطلب پرسنل کویسچنس کے مطلب آپ کے دوست کس طرح کے ہیں، کوئی شرابی ہے یا کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کس طرح کے ہیں. انہوں نے سب بتایا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے پوچھا جی کہ میرا نا انٹرویو جنرل نالج پہ ہوا تھا. تقریباً میرا آدھے سے زیادہ انٹرویو جنرل نالج کو پوچھتا رہا مجھ سے، کیونکہ میں نے نا ہابیز میں بک ریڈنگ لکھا تھا اور میرا ویسے بھی الحمدللہ جنرل نالج بہت اچھا ہے. تو اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ ایف اے ٹی ایف کیا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو سارا بتایا ایف اے ٹی ایف کے بارے میں. اس نے پوچھا کتنے کنٹریز ہیں، یہ کیا کام کرتی ہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون کنٹری ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا لسٹیں ہوتی ہیں اس کی. میں نے کہا سے بلیک، گرے اور وائٹ لسٹ ہوتی ہیں. اس کے بارے میں نے نا ڈیٹیل سے اس کو بریف کیا. پھر بعد میں اس نے پوچھا کہ بریگزٹ کیا ہے. میں نے کہا سر یہ نا جو یونائٹڈ کنگڈم ہے جسے انگلینڈ کہتے ہیں وہ یورپی یونین سے نکل جائے گا، اس کو بریگزٹ کہتے ہیں. تو اس نے کہا یہ کب ہوگا، کیا ہوگا. اسے ساری مجھ سے نا پوری ڈیٹیل کے بارے میں پوچھا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بلوچستان کے 4 شہروں کا نام بتاؤ. تو اس کے بعد نا میں نے ابھی 2 بتائے تھے، بلوچستان، لورلائی. تو اس نے نیکسٹ کویشچن کر دیا. یہ بات یاد رکھیں کہ ڈپٹی کبھی بھی آپ کے نا پورا جواب نہیں سنتا، وہ آگے سے آگے چلا جائے گا، آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں الحمدللہ سکون سے بیٹھا رہا ادھر. تو اس نے بھی مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اس نے کہا آپ نا کراچی سے جا رہے ہو اندرون سندھ. ایک سٹاپ پہ گاڑی آپ 13 بندے چڑھتے ہیں، 53 مسافر سوار ہیں. پہلے سٹاپ پہ 13 اتر جاتے ہیں، 13 اتر جاتے ہیں، 2 اور چڑھ جاتے ہیں. اگلے سٹاپ پہ جاتی ہے 10 اتر جاتے ہیں، 15 چڑھ جاتے ہیں. اگلے سٹاپ پہ جاتی ہے 20 اتر جاتے ہیں، 14 اور سوار ہو جاتے ہیں. اگلے سٹاپ پہ جاتے ہیں 10 اتر جاتے ہیں، 20 سوار ہو جاتے ہیں. تو یار میں نا اتنا کنفیوز ہوگا کہ کس سٹاپ پہ کتنے اترتے ہیں، اتنی جلدی کیلکولیشن بھی نہیں ہوئی. تو میں نا یہی سوچ رہا تھا کہ کتنے بندے ہوں گے. تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کتنے سٹاپ پہ گاڑی رکی. تو میں ادھر فلی نا سرپرائز ہو گیا کہ میں ابھی مسافر کاؤنٹ کر رہا ہوں اور نا اور سٹاپس تو میں نے گنے نہیں کتنے سٹاپ پہ رکی. تو میں نے نا اس تکا لگا دیا کہ سر 5 سٹاپ. اس نے کہا گنواؤ کون کون سے سٹاپ. تو وہ نا سٹاپس کے نام لے رہا تھا کہ مطلب کراچی سے حیدرآباد، کراچی سے یہ لاڑکانہ، گوٹ کی اس طرح کے. تو میں نا بھول گیا، میں نے کہا سوری سر. پھر اس نے پوچھا کہ 4 گاڑیاں، 3 رکشے، 2 موٹر سائیکلوں کے کل کتنے ٹائر ہوئے. تو میں نے تھوڑا سا سوچ کر پھر وہ بتایا. مجھے نا پہلے سمجھ نہیں آئی کتنے. تو بعد میں نے کہا سر دوبارہ رپیٹ کر دیں کائنڈلی. تو اس نے رپیٹ کیا. میں نے پھر کہا سر جی اتنے 25 ہوتے ہیں. اچھا. تو اس نے کہا پھر وہ آگے چلا گیا. اس نے سچویشن ڈال دی کہ آپ نا جا رہے ہو، آپ کو نا ایک بدماش آتا ہے آپ کے کان کے اوپر زور کے تھپڑ لگاتا ہے، وہ 6 فٹ کا ہوتا ہے. تو آس پاس کوئی بندہ نہیں ہے، بچانے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، کیا کرو گے. میں نے کہا سر میں اس سے پوچھوں گا اس نے مجھے کیوں تھپڑ مارا. تو وہ کہتا ہے کہ ڈپٹی نے کہا کہ وہ نا آپ کو کچھ نہیں بتاتا، وہ آپ کو ایک اور تھپڑ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا کرو گے. میں نے کہا سر پھر میں بھی اس کو ماروں گا. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو بھائی، وہ 6 فٹ کا بدماش ہے، تم 5.5 فٹ کے، کیا کرو گے. میں نے کہا سر اگر وہ مجھے 10 لگائے گا 5 تو میں بھی لگا دوں گا. تو پھر اس نے کہا کہ وہ کیا کرے گا، وہ نا پسٹل نکال لیتا ہے تو نا گولی مار دے گا ٹانگ کے اوپر. اس نے کہا ٹانگ کے اوپر گولی مار دیتا ہے. اس نے کہا کہ ٹانگ کے اوپر گولی مار دوں گا. میں کہا جی سر. تو پھر کیا، اس نے کہا پھر کیا کرو گے. میں نے کہا سر پھر تو میں گر جاؤں گا نیچے.
تو وہ ڈپٹی مسکرایا, اس نے کہا بھائی گر تو جاؤ گے, کیا کرو گے پھر؟ میں نے کہا سر ٹانگ پہ گولی لگی ہے تو کیا, میں نا اس کی ٹانگوں کو زور سے پکڑوں گا اور ان سے گرانے کی کوشش کروں گا, جسے پنجابی میں ہم نا کڑکی کہتے ہیں, جفا. تو اس کے بعد نا اس نے کہا کہ وہ بھائی زخمی ہو تم اس کو دوبارہ گرانے کی کوشش کر. میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, میں نا کوشش کروں گا اس کو گرا دوں گا. تو اس نے کہا کہ وہ تمہاری دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دیتا ہے. تو میں نے کہا سر پھر تو میں بس بے بس ہو جاؤں گا. اس نے کہا جی ہو تو جاؤ گے تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا سر پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, جو اللہ کرے گا پھر وہی ہوگا. تو اس نے کہا پھر کیا وہ, میں نے کہا پھر میں ایسے کروں گا کہ نا میں ایک نا پٹی نکالوں گا, اپنے کپڑے پھاڑوں گا اور نا جو جہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہوگی نا اس کو روک دوں گا. جب بلیڈنگ رک جائے گی تو نا بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس نے کہا بھائی وہ تمہیں ٹھوڈے پہ ٹھوڈے مار رہا ہے اور تم لپیٹ لو گے. میں نے کہا جی سر میں لپیٹ لوں گا. اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر پھر میں نا موبائل نکالوں گا اور نا گھر والوں کو کال کروں گا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا, وہ پھر مسکرایا. اور نا میں پرسنلی سوچتا ہوں کہ میں نے کوئی اتنا اچھا جواب نہیں دیا. تو آپ بالکل اگر آپ سے یہ پوچھے تو آپ لوگ بالکل یہ جواب نہ دینا, کوئی اور سوچ لینا. تو میں بھی میری کسی اور بات نے اچھی بات نے اس بات کو کور کر لیا ہو. تو اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا جی بھائی جی ایف ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہے. تو پھر اس نے بعد میں نے کچھ کویشچنس کیے, میں نے کہا جی سر بالکل نہیں ہے جی ایف. تو مطلب نا اس طرح کے اس نے نا کویشچن کر رہا تھا مجھ سے. تو اس کے بعد اس نے پوچھا جی ایف کے کچھ کویشچن. اس کے بعد کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا جی سر پسند ہے. تو پھر نا اس نے ایسا ریئیکشن دیا مجھے کہ میں نا ڈر گیا سیریسلی. اس نے وہ نا ڈپٹی نا ہمارا ڈپٹی بہت خوفناک شکل والا تھا. اس نے ناک کے اوپر اینک لگائی ہوئی تھی, مونچھیں تھی بڑی بڑی, ٹھیک ہے, سر کے بال سفید تھے کچھ کالے تھے اور مونچھوں کے بال بھی کچھ کالے تھے کچھ سفید تھے. سگریٹ پی رہا تھا, ساتھ ہی چائے بھی پی رہا تھا وہ. جب میں نے اس سے کہا نا کہ جی ہاں سر پسند ہے, تو اس نے نا جناب سگریٹ سائڈ پہ رکھی, چائے بھی نیچے رکھ دی, اینک اتار کر بھی سائڈ پہ رکھ دی. میں تو بس ڈر گیا, میں نے کہا یار اب تو نا خیر نہیں, میں نے پتہ نہیں کچھ کیا بول دیا. تو اس نے کہا جی اپنی گرل فرینڈ کی 5 خوبیاں بتاؤ. تو میں تھوڑا سرپرائز ہوا, وہ نا اس پوائنٹ پہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا جی سر گرل فرینڈ نہیں ہے, وہ میرا کرش ہے. اچھا تو کرش ہے, اگر میں اسے ابھی بتا دیتا کہ یہ سر یہ خوبیاں ہیں, تو وہ کہتا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے, تو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی گرل فرینڈ ہے. تو اس بات کا آپ دھیان رکھیے کہ وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا کرتی ہے, وہ کیا کہ اس کا آپ کے والدین کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی سر بالکل نہیں پتہ ہے. تو اس نے کہا آپ نے اس کو پرپوز نہیں کیا ابھی تک؟ میں نے کہا جی سر میں نے پرپوز نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا سر میں اس معاملے میں شائع ہوں تھوڑا سا. اس نے کہا تو اگر آپ یہاں سے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں نے دوبارہ ٹرائی کروں. اس نے کہا بھائی ٹرائی تو کرو گے, اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ سر میں نے سی ایس ایس کروں گا, کیونکہ جو فارم فلنگ ہوتی ہے نا اس کے اوپر میں نے لکھا تھا ایک ادھر آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے ناٹ ریکمینڈ ہوئے تو آپ کیا کرو گے. تو میں نے ادھر سی ایس ایس لکھا تھا اور لکھا تھا نیچے ریزن میں, اور ریزن بھی آپ کو ساتھ لکھنے ہوتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن کو کیوں اڈاپٹ کریں گے. تو میں نے ریزن میں یہ لکھا تھا کہ اٹس اے ریسپیکٹیبل پروفیشن. تو میں نے کہا سر میں سی ایس ایس کروں گا. تو اس نے کہا سی ایس ایس کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجو گے پھر؟ میں نے کہا جی سر. تو اس نے کہا تب تک تو اللہ کے بندے اس کے 2 بچے ہو چکے ہوں گے. میں نے کہا پھر سر جو اللہ کا منظور ہے وہی ہوگا. تو پھر اس نے کہا کبھی جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے کہا جی سر کبھی کبھی. تو اس نے پوچھا کب؟ میں نے کہا سر جب میں نا اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں کام کروا رہا ہوتا ہوں تو دوست آ جاتے ہیں کہ آجو کھیلتے ہیں, تو میں نا ان کو کہہ دیتا ہوں کہ نہیں میں نا ابھی کام کر رہا ہوں یونیورسٹی کا, تو میں نہیں کھیل سکتا. اس نے کہا پھر غصہ آتا ہے کبھی؟ میں نے کہا جی سر آتا ہے. اس نے کہا کب آتا ہے؟ میں نے کہا سر جب کوئی ٹائم پہ کام نہ کرے, جب مجھے کوئی ٹائم دے اور ادھر پہنچ جاؤ اور اس ٹائم پہ نہ پہنچے, یا میں نا یہ مینشن کیا کہ جب میں درزی کو کپڑے کو سینے کو کہتا ہوں اگر وہ مقررہ تاریخ پر مقررہ ٹائم پر نہ سیے تو وہ نا میں غصہ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا کہ چیٹ کیا کبھی؟ میں نے کہا جی سر میں نے نا 7th کلاس میں چیٹ کیا. اس نے کہا اپنے نا میٹرک اور ایف ایس سی میں چیٹ کیا؟ میں نے کہا جی سر نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ جی آپ کے تو ماشاء اللہ گریڈس بہت اچھے ہیں, A++ ہیں میٹرک اور ایف ایس سی میں, تو آپ نے انجینئرنگ میں داخلہ کیوں لیا؟ تو میں نے ویسے انجینئرنگ میں داخلہ نہیں لیا تھا, میں نے نا انگلش میں داخلہ لیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس نے نا کہا کہ میں نے کہا جی سر میں نے نا انگلش میں داخلہ لیا, BS اس میں انجینئرنگ میں داخلہ نہیں لیا. اس نے کہا آپ یونیورسٹی گئے ہو؟ میں نے کہا جی سر ایک دفعہ گیا ہوں, ابھی تو آن لائن کلاسز ہے, ایک دفعہ گیا تھا فیس جمع کروانے. تو اس کے بعد اس نے بھائی کہا تھا مجھے کہ سب یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا بہت پوچھ رہا تھا, تو میں نے اس کو بتا دیا. پھر اس نے پوچھا ہے کہ نا سوری میں ایک بات بتانا بھول گیا, شروع میں نا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی پرسنالٹی کی 15 خامیاں بتاؤ. تو 15 خامیاں کسی کے اندر کہاں ہوتی ہیں یار؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے نا, میں نے سب سے بتایا کہ سر میں نے کبھی کبھی بائک تیز چلاتا ہوں.
اس نے کہا بھائی یہ آپ کی عادت ہے, آپ نے اپنی عادتیں نہیں بتانی کہ میں بائک تیز چلاتا ہوں, میں دیر سے سوتا ہوں, میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں, میں چائے زیادہ پیتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں فلاں. اس نے کہا جو آپ کی واقعی آپ کی نا اندر خامیاں ہیں تو آپ نا وہ بتائیں. تو میں نے نا اس سے سب سے پہلے بتایا کہ سر جب میں نا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں نا کسی جگہ تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں. اس نے کہا تو آپ ویٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی سر میں نا ویٹ کر لیتا ہوں لیکن جب 3-4 گھنٹے سے زیادہ کرنا پڑے تو میں انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں. یہ میں نے اپنے ڈیمیٹس کے اندر بھی لکھا تھا کہ نا یہ بات نا ادھر سے کنفرم ہو گئی میری. تو جو بلیڈنگ والا پوائنٹ تھا نا, جب سٹوری ایک سچویشن آئی تھی بلیڈنگ والی, تو میں نے ادھر بھی لکھا تھا کہ میں نا اس کے اوپر کپڑا باندھ کر اس کی بلیڈنگ روکنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے ادھر بھی جب مجھے گولی ماری تھی اس نے سچویشن کے اندر بدماش نے, تو میں نے ادھر کہا تھا کہ میں سر کپڑا لپیٹوں گا, تو وہ میری چیز ادھر کنفرم ہوگی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آئی ایس ایس بی انٹر کنیکٹڈ چیز ہے. آپ نے نا جو لکھنا ہے آئی ایس ایس بی 3 میدان ہیں آپ کے. سب سے پہلے آپ نے سچ لکھنا ہوتا ہے سائیک کے اندر, اس کے بعد آپ نے سچ کرنا ہوتا ہے وہ جی ٹی او کے اندر کرنا ہوتا ہے, اور جو آپ نے بعد میں سچ بولنا ہوتا ہے وہ اپنے ڈپٹی کے اندر بولنا ہوتا ہے. یہ آپ کی نا تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہونی چاہیے. تو وہ مینلی مجھ سے وہی چیزیں پوچھ رہا تھا جو میں نے لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے نا فیوریٹ کلر بتاؤ, اس کی 5 ڈپیس سوری جب نا سچویشن میں نے یہ کہا تھا نا کہ مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا, ویٹ نہیں ہوتا, تو پھر اس نے کہا اور بتا. میں نے کہا سر اور مجھے یاد نہیں. اس نے کہا کیا بات کرتے ہو بھائی, تمہیں اپنی خامیوں کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا سر مجھے ایک یاد ہے, ابھی تک کورس میں ایسے میرے اندر کوئی خامیاں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ اپنا کلر اپنا نا فیوریٹ کلر بتاؤ اور اس کی 5 ڈیپیسٹ ریزنز بتاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ سر میرا فیوریٹ کلر گرین ہے. تو اس کی ریزن فرسٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا رنگ بھی گرین ہے, اور دوسرا کہ جب گرین کلر کو ہم دیکھتے رہے نا تو آنکھیں درد نہیں کرتی, آنکھوں کو سوتھنگ کرتا ہے آنکھوں کی, تو مطلب آنکھوں کو سکون دیتا ہے. اس نے کہا اور. میں نے کہا سر اور تو مجھے نہیں یاد ہے. تو اس نے کہا پھر اپنا نا فیوریٹ اینیمل بتاؤ اور اس کی نا 5 ڈیپیسٹ ریزن بتاؤ. میں نے کہا سر فیلکن. تو اس نے کہا کہ فیلکن کیوں ہے آپ کا. میں نے کہا سر وہ ایک تو اپنا کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا, وہ خود شکار کرتا ہے. اس نے کہا پھر شکار تو اپنا گدھ بھی کرتی ہے, الو بھی کرتا ہے. میں نے کہا سر ان کا گدھ جو ہے نا وہ مرا ہوا شکار کھا لیتی ہے, لیکن جو شاہین ہے نا جو فیلکن ہے وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور کسی کا شکار نہیں کھاتا. تو اس کے بعد ڈپٹی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نا اور اگلے ریزن بتائیں. تو میں نے اسے کہا کہ سر یہ نا بہت بلندی پر اٹھتا ہے. اس نے کہا اور. میں نے کہا سر یہ نا اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اپنے شکار کے اوپر. تو میں نے کہا سر بس اب مجھے یہی پتہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے مجھ سے یار کافی جنرل کے کویشچن پوچھے تھے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ صرف مجھ سے ہی پوچھے تھے کیونکہ میری پرسنالٹی پر سوٹ کر رہے تھے, اور میں نے سب کا جواب الحمدللہ ٹھیک ٹھیک دے دیا تھا. تو اس کے علاوہ مین میرا انٹرویو یہی تھا. اس نے پوچھا سیکس کیا ابھی. میں نے کہا نو سر. تو اس نے کہا کہ آپ کے کوئی دوست, وہ ڈپٹی نا سب سے بہت تیز تیز پوچھتا ہے. اگر آپ نا ان کو اسی فریکوینسی کے ساتھ جواب دیں گے نا تو آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ سکون سے دیں. آپ نا بس کوئی جلدی جلدی میں نا کوئی بلنڈر نہ مار دیں, کیونکہ اگر آپ نے ایک بلنڈر مار دیا نا تو آپ کا وہ اس کے اوپر آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کا کانفیڈنس اتنا لوز ہو جائے گا نا تو آپ رزلٹ میں ناٹ ریکمینڈ ہو جاؤ گے. تو یہ کر کے اس نے کہا بیٹا بیسٹ آف لک, وش یو بیسٹ آف لک, تھینک یو, یو کین گو ناؤ. تو میں پھر باہر آ گیا تھا. تو الحمدللہ میں بہت پرسکون تھا, کام تھا جب میں باہر آیا.